جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر ہونے والے اعتراضات کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے پروفیسر سلیم دانش ملک صاحب سے، اور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی دانش صاحب، میں نے سوال یہی تھا بریک سے پہلے کہ محفل سما اور اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب پر ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اور ہر طبقے کی طرف سے ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بات محفل سما میں ہونے والے رقص، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ یہ قادری صاحب کے سامنے ہوا ہے یا ڈاکٹر قادری صاحب اس معاملے میں انوالو ہیں۔ ہم اس کو تاریخی طور پر، شرعی طور پر احادیث کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رویہ اور ان کا اپنا عمل دیکھ لیتے ہیں، اور کتب احادیث کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر اگر یہ واقعہ کہیں مذکور ہے تو پھر قادری صاحب کے بارے میں نظر ثانی کرنی پڑے گی اس معاملے کے اندر، اور اگر وہاں پہ اس کی گنجائش نہیں ہے اور بالکل بھی نہیں ہے اور تنقید ہے اور شدید تنقید ہے تو پھر قادری صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رقص جو ہے محافل سما کے اندر جو ہے وہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ قادری صاحب خود کر بھی نہیں رہے، وہ سلسلہ قادریہ کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، تعلق ہے ان کا، تو سلسلہ چشتیہ کا یہ بیسیکلی یہ ایک سیگمنٹ ہے جو محفل سما کا ہے۔ اب تاریخ اسلامی کے اندر جو کتب احادیث ہیں ان کے اندر ایک حدیث کی کتاب ہے جو امام احمد بن حنبل کی تحریر کردہ ہے، مسند احمد بن حنبل۔ اس کے اندر جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وہ اوصاف پر آتے ہیں اور آپ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں، خود راوی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا جعفر اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہوا، تو وہاں حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، تو اس وقت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جعفر، تیری تخلیق اور تیرا اخلاق میرے جیسا ہے۔ اس پر حضرت جعفر اتنے خوش ہوئے کہ وہ رقص کرنے لگ پڑے، اور سیدنا علی فرماتے پھر مجھے فرمایا کہ علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، تو اس کے بعد میں حضرت جعفر کے پیچھے پیچھے میں نے بھی رقص کرنا شروع کر دیا۔ یہ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور یہ ایک واقعہ ہے۔ اب یہ امام احمد بن حنبل کی اس روایت کو ائمہ نے کہا ہے کہ اس کی اسناد جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، نکال دیں اس کو۔ طاہر القادری کو برا کہنے کے لیے بہت بڑی جسارت چاہیے، نکال دیں یہ۔ اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے معاملے میں سارا مال گھر کا لا کے دیا، جب سارا مال لا کے گھر میں دے دیا تو سیدنا جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آیا ہے، اور اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ اے نبی، اپنے صحابی سے پوچھئے یہ سارا کچھ لٹا کے وہ ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا ابو بکر کو بتائی تو اس کے رد عمل میں سیدنا ابو بکر رقص میں آئے، وجد میں آئے، کتابوں نے لکھا ہے، احادیث کی کتابوں نے، نکالیں اس کو بھی باہر، طاہر القادری پر اعتراض کرنا ہے۔ ایک اور معاملہ، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے سامنے حبشیوں نے رقص کیا، تلواروں کے ساتھ وہ کھیلتے رہے، آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کے باہر آئے، پیچھے کھڑا کیا، کہا عائشہ آؤ آپ کو حبشیوں کا رقص دکھاتا ہوں۔ وہ ان کا روایتی رقص تھا۔ اگر یہ حرام ہے تو نکالیں حدیث کی کتابوں سے، کریں جسارت، یہ ان کا اپنا ایمان ہے، اپنا اسلام ہے۔ ہم نے وہ اسلام لینا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، جو احادیث کی کتابوں میں آیا، جو صحابہ کا ہے۔ آج کے مولوی کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے، بدقسمتی کی طاہر القادری پر اعتراض کرنا ہے، کوئی اور طریقہ سوچیں، یہ نہ کریں کہ کوئی ایسی بات کر لیں جس کے اوپر ہمارے اسلاف کے اوپر اعتراض ہے۔ برے صغیر میں کون سا ایسا گھرانہ ہے جس کے گھر میں کلمہ خواجہ معین الدین چشتی کے وسیلے کے بغیر آیا ہے؟ ہر طبقہ، کون سی برادری ہے جو برادری اسلام قبول نہیں کیا خواجہ معین الدین چشتی کے صدقے سے؟ وہ بانی ہے قوالی کے سب کنٹیننٹ میں، سما کے، رقص کے۔ خواجہ یہ امیر خسرو کیا ہیں؟ تو طاہر القادری صاحب پر اعتراض کرنا ہے تو یہ سارے لوگوں کو ایک حساب میں کھڑا کریں۔ طاہر القادری کو نظر آ رہا ہے سر، یہ صرف اور صرف ذاتی جنگ ہے، ذاتی بغض ہے، اناد ہے، اور لوگ بیچارے سادہ ہیں، دین کے ساتھ ان کی دسترس نہیں ہے، جو اوریجنل بک سورسز ہیں وہاں تک ایکسیس نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، قادری صاحب جو رقص کرواتے ہیں، ان کے لوگ قوالیوں میں کرتے ہیں جی، یہ کوئی آج ہوا ہے؟ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیا؟ تاریخ میں رقص کسی نے نہیں کیا؟ یہ طاہر القادری صاحب نے نئی چیز ایجاد کر لی ہے۔ آپ نے طاہر القادری پر اعتراض کرنا ہے، کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں۔ یہ اعتراض کر کے آپ انڈائریکٹ کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ عمل صحابہ پر۔ صحابہ نے سیدنا جعفر سے زیادہ ایماندار ہیں، سیدنا ابو بکر سے زیادہ یہ ایماندار ہوں گے۔ سیدہ عائشہ کو دکھانے کے لیے رسول اللہ خود لا رہے ہیں،
اس کو بدر اور پتہ نہیں کیا خرافات منہ سے بولے جا رہے ہیں, پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اوریجنل. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی کوئی شریعت ہے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اور یہ کون سا اسلام ہے, اور اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اس طرح کی باتیں ہیں. دیکھیں میں نے 3 ایونٹس آپ کو بتائے ہیں, آپ کسی بھی سیرت کی کتاب کو دیکھ لیں, آج کی کسی مولوی کی نہ لکھی ہو, آپ کسی بھی پرانی کتابوں کو جو ان میں سے دیکھیں, ان ڈیٹیلز کو آپ کو یہ تینوں واقعات, سیدنا جعفر کا واپس آنا حبشہ سے, خیبر کے معاملے پر ملاقات ہونا, اور وہاں پہ سیدنا ابو جعفر کا رد عمل کیا رہا, جی ساری کتابوں نے اس کو نوٹ کیا. میں نے سیدنا ابو بکر کا تذکرہ آپ کو کیا. جب تبوک کا معاملہ ہوا, رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر اتنا سارا مال تو ویسے حجم میں کم تھا, لیکن چونکہ واقف تھے احوال سے, پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے. اب میں آپ کو مولویوں کی خباثت بتاتا ہوں, لوگوں کو یہ بات بری لگے گی, مرچی لگے گی. سیدنا ابو بکر کیا ارشاد فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. رسول اللہ تو سامنے بیٹھے ہیں, تو کہہ دیتے رسول اللہ کہ ابو بکر میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں, ایسے کلمے نہ کہو, اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے, ٹھیک ہے, رسول کہاں سے تمہارے گھر میں آ رہا ہے, رسول تو تمہارے سامنے بیٹھا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ جملہ کہا تو کیا رسول اللہ نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا؟ آج بھی کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر کا اس حدیث کو آلٹر کر دے, چینج کر دے, سیدنا ابو بکر کے اس جملے کو چینج کر دے. علامہ اقبال کی کتاب ہے صدیق, ایک نظم ہے پوری, وہ سارا کا سارا اسی کے اوپر ہے. تو یہ جو کہا آپ نے, اس کے اوپر پھر آپ کو سیدنا جبرائیل امین کا سلام پہنچا اللہ کی طرف سے, اور اس خوشی میں آ کے وہ کہتے ہیں میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی, اور یہ کہتے جا رہے تھے اور رقص کرتے جا رہے تھے. کس کتاب نے یہ نہیں لیا؟ ائمہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا, کسی نے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا, بزرگوں نے کوئی نہیں کیا, آج تک اس کے اوپر اس شد مت کے ساتھ بات نہیں ہوئی. جس نے کہا بھی ہے اس نے سما کے آداب کا تذکرہ کیا کہ سما کے آداب کیا ہیں. یہ تو وہ بھی ذرا اب موضوع چل رہا ہے, تو اس آداب کیا ہیں, کیونکہ سارے لوگ یہ دیکھیں گے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, بندہ کو اٹھنا ہی نہیں چاہیے اور بیٹھ کے سننا چاہیے, اس طرح کی جو بات ہوتی ہے. دیکھیں اس کے اندر کلام جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, کفریہ کلمات نہیں ہونے چاہیے. جو بھی وہ شاعری کا کلام ہے وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت, اس کی الوہیت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہ قصیدہ اور نعت کی صورت پڑھی جا رہی ہے تو آپ کی شیان شان ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی تنقیص کا پہلو نہیں نکلنا چاہیے. ایک تو اس ٹیکسٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو ورڈنگ کہی جا رہی ہے وہ سینسیبل ہونی چاہیے, جو شریعت کے جو مسلمہ ضابطے ہیں, اصول ہیں, اور ہمارے صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, ان کے اعتبار سے خالی نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسی سوچ فکر نہیں ہونی چاہیے جو ان کے ساتھ متصادم ہو. اچھا, دوسرا جو بات ہے وہ جو لوگ سامعین ہیں, سامعین کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک سینس, یہ نہیں ہے کہ کوئی آیا وجد میں اور کپڑے اتار دیے اسے جی اور وہ بے لباس ہو جائے, یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, کوئی جملہ آپ کو, میں آپ کو شعر سناتا ہوں یا آپ شعر سناتے ہیں, میں کہتا ہوں واہ واہ کیا بات ہے جی, تو یہ قدرتی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ شعر, کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں, کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو جادو ہوتے ہیں. جب یہ کفار مکہ قرآن کو سنتے تھے وہ کنفیوز تھے, وہ کہتے یار یہ جادو ہے, یہ کیا ہے. کلمے کے اندر, جملے کے اندر, قرآن مجید کے کلام کے اندر, کلام الہی کے اندر اس طرح سحر تھا, جو سنتا تھا وہ سنتا ہی رہ جاتا تھا. تو یہ کہنا کہ ایسا کوئی کلمہ نہیں ہے جی, آرام سے سنیں, بیٹھ کے آپ کے اوپر کوئی کیفیتی وارد نہ ہو, یہ کیسے بات ہے. میں آپ کو بات کر رہا ہوں اور آپ کے اوپر میں گالی دیتا ہوں, لال ہو جائیں گے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کلمہ کہوں اس پہ اثرات نہ مرتب ہوں. تو وہ جو قوالیوں کے اندر کلام پڑھا جاتا ہے, میں بے رحم کی بات کر رہا ہوں, کچھ ہیں جو غلط چیزیں ہیں جی. تو کون سا شعبہ ہے جو بچا ہوا ہے؟ ہر شعبے کے اندر بگاڑ ہے. آپ مجھے بتائیے, یہ جو علماء ہیں یہ سارے کے سارے بہت اچھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا ایز اٹ از لے کے چل رہے ہیں, اس میں بگاڑ نہیں ہے, ہمارے مدارس میں بگاڑ نہیں ہے. تو اگر قوالیوں کے اندر, سما کے اندر بگاڑا ہے تو ہم مجموعی طور پر روبہ زوال ہیں, اس کے اندر بھی اصلاحات کی گنجائش ہے. تو ڈاکٹر قادری صاحب نے آپ خود بیٹھ کے یہ لوگوں کو کیا ہے کہ بھی قوالی کے یہ آداب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام ہونا چاہیے, ان سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے, رسول اللہ کے لیے تعریف کی جا رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کے اندر کو جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی جہالت ہے, اور جہالت کی وجہ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کچھ جو ام الکتب ہیں, جو بیسک بکس ہیں, ان کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے, صحابہ کے رویے کو نظر انداز تو نہیں کر رہے. صحیح, مسئلہ قادری صاحب کا نہیں ہے, مسئلہ پورے تاریخ کے ان بزرگوں کا ہے, اصحاب رسول کا رویہ ہے. آپ قادری صاحب کو اس ایشو پر پکڑیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا, کوئی بھی نہیں. اچھا, اس کا مطلب ہمیں یہ نظر یہ آتا ہے کہ وہ پرسنل کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر صاحب کی ذات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو علمی کوئی اختلاف اس میں تو بظاہر نظر نہیں آتا. آپ کا مدرسہ اگر کسی خاص پارٹی کے فنڈ سے بنا ہوا ہے تو آپ قادری صاحب کو کیسے اچھا کہیں گے؟ لوگوں کے زندگیاں گزر گئی ایسے ہاتھ کی ہوئے, مسجدوں کی ٹائل, کیا مسجد نہیں بنی؟ آپ کا مسجد راتوں رات بن گئی, ماربل لگ گئے,
واش رومز کے ٹیبز اچھے ہو گئے, ٹوائلٹس اچھے بن گئے, پھر بھی آپ ان کے لیے اگر نہیں بولیں گے تو کیسے نہیں بولیں گے؟ ہم تو دیکھتے ہیں جانور جن کو روٹی ڈالی جائے وہ بھی وہ خیال کرتے ہیں. یعنی بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہے, رخ کچھ اور ہے. یعنی ہم جو دوسرا رخ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ذات کو ہی اتنا ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے, حالانکہ ان کا میسج بڑا کلیئر ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جی وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کا ایک بات دیکھیں, ان میں سے کسی ایک کی بھی ڈسپینسری ہے پبلک کے لیے, کسی ایک کا بھی اسکول ہے پبلک کے لیے نان پروفیٹیبل. قادری صاحب پر بات کرتے ہیں, 2 دفعہ 3 دفعہ حکومتیں کر لی, وہ میں ویلفیئر بیس کسی